خوش آمدید۔ آج کے دور کا سب سے بڑا سوال کہ آخر کیسے بنائے گئے اتنے بڑے پیرامڈز۔ اس دور میں جب نہ کوئی مشینری تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی، آخر کیسے اور کس نے بنائے اتنے بڑے پیرامڈز؟ اور یہی چیز ہے سب سے مسٹیریس کہ آخر کیسے ان پیرامڈز کو اس زمانے کے لوگوں نے بنا لیا، 147 میٹر اونچی عمارت کھڑی کر دی بغیر کسی مشینری کی مدد سے اور صرف پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ خوش آمدید دوستو۔ آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں دنیا کا عجوبہ بنایا گیا تھا اور اس عجوبے کو لوگوں نے نام دیا تھا دی گریٹ پیرامڈز آف غزہ۔ 147 میٹر کی ہائٹ پر بنا، انسانوں کی مدد سے بنایا گیا یہ عجوبہ سب سے اونچی چیز تھی قریب 4000 سال پہلے تک۔ اس کو بنانے کے لیے نہایت بھاری بھرکم پتھر استعمال کیے گئے تھے اور اس پیرامڈ کا وزن بتایا جاتا ہے کہ 6 ملین ٹن ہے۔ اور اگر اس کو آپ آج کے دن کی سب سے اونچی عمارت سے کمپیئر کریں یعنی برج خلیفہ کے ساتھ، تو برج خلیفہ کا وزن بھی صرف 5 لاکھ ٹن ہی ہے۔ آخر کیسے بنایا گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں اس بارے میں ہم حیران ہیں کہ بغیر کسی مشینری کے اس دور کے لوگوں نے کیسے بنایا، کیونکہ اس زمانے میں نہ کوئی ہیوی مشینری تھی، نہ ہی وہاں پر ویلز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کیسے بنایا گیا اتنے بڑے پیرامڈ کو؟ اس دور میں جب نہ کوئی مشین تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، تو آخر کیسے اور کس نے بنایا اتنے بڑے پیرامڈز کو؟ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ۔ اور یہی چیز ہے سب سے مسٹیریس کہ آخر کیسے بنایا گیا ان پیرامڈز کو؟ اس زمانے کے لوگوں نے آخر کیسے 147 میٹر اونچی عمارت کھڑی کر دی جسے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا؟ ان پتھروں کا اپنے آپ میں وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک ہے اور ہر پتھر کو اتنے باریک طریقے سے کاٹا گیا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے انسان دیکھ کر کہ اس دور میں جب نہ کوئی مشین تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی ایڈوانس کٹر موجود تھے، پھر بھی ان پتھروں کو اتنی باریکی سے اور اتنی صفائی سے کیسے کاٹا گیا ہوگا؟ اور کاٹنے کے بعد سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا بھی گیا۔ آخر کیسے؟ اس دور کے لوگوں نے، جب وہ پہیے کا استعمال بھی نہیں جانتے تھے کہ پہیے کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے 20 سالوں کے اندر اندر اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی۔ جی دوستو، صرف 20 سال لگے تھے اس گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو بنانے میں۔ اس کے بنانے کے بارے میں کئی تھیریز بتائی جاتی ہیں۔ ان تھیریز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس مسکنسیپشن کو دیکھ لیں جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے ان پیرامڈز کو دیکھ کر۔ دوستو، فلموں میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے وہ غریب سلیوز ہوتے تھے اور ان کو بہت بری حالت میں رکھا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، اور ان کے جو باس ہوتے تھے وہ ان سے دن رات کام لیتے تھے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف مسکنسیپشن ہے۔ 5th سینچری BC میں رہنے والے ایک گریک ہسٹورین، انہوں نے ہی اس تھیری کو سجیسٹ کیا تھا کہ سلیوز نے بلڈ کیا یہ پیرامڈ، غلاموں نے بنایا یہ پیرامڈ، مگر آج کے دن لوگ جان چکے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ اس پیرامڈ کو بنانے کا کام کر رہے تھے وہ اس چیز میں ماہر فن تھے۔ ان کو مارا پیٹا نہیں جاتا تھا بلکہ بہت اچھے سے رکھا جاتا تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا اور بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ شہروں میں رہتے تھے، کنسٹرکشن سائٹس کے پاس۔ اس کے علاوہ الگ الگ پیشوں کے لوگ بھی اپنے فارغ وقت میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کو بھی اس کے لیے پیسے دیے جاتے تھے۔ یہ لوگ اپنے راجہ کے لیے بہت مخلص ہوتے تھے اور اپنے راجہ کے لیے یہ آفٹر لائف کے لیے بنائے جانے والے پیرامڈز کو اپنی جان لگا کر بناتے تھے۔ قریب 20,000 سے 30,000 ورکرز نے مل کر ان پیرامڈز کو بنایا جو دن کے 10-10 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اندازہ لگایا جائے تو 5.5 ملین ٹنز لائم سٹون کا استعمال کیا گیا، 8,000 ٹنز گرینائٹ کا استعمال کیا گیا اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر پتھر کو لایا گیا تھا نزدیک کے علاقوں سے، جیسے کہ اسوان سے جو 800 کلومیٹر دور تھا اس پیرامڈ کے بننے کی جگہ سے۔ ان پتھروں کو کاٹا جاتا تھا اس دور میں کاپر کے اوزار سے۔ گرینائٹ کو توڑنے کے لیے یہ لوگ ڈولریٹ کا استعمال کرتے تھے جو بہت ہی سخت ہوتا تھا اور گرینائٹ جیسے سخت پتھر کو کاٹنے کے کام آتا تھا۔
इन पत्थरों को तोड़ने का अलग अंदाज था उन लोगों का। ये पत्थरों के अंदर सुराख ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के टुकड़े डाल देते थे, और वो लकड़ी के टुकड़े पानी में गीले हुए होते थे। वो बहुत दिनों तक इस लकड़ी के टुकड़ों को पानी में भिगो कर रखते थे ताकि वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर ले, और फिर गीली लकड़ी को इन सुराखों के अंदर घुसा देते थे ताकि ये सुराख थोड़े और बड़े हो जाएं और इन पत्थरों को तोड़ने में आसानी हो। इन भारी पत्थरों को मूव करने के लिए ये लोग रस्सियों का इस्तेमाल करते थे और लकड़ी के बने टुकड़े का इस्तेमाल करते थे जो राफ्ट की तरह नजर आती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में कि एक स्टैचू को रस्सी की मदद से खींचा जा रहा है और लकड़ी के टुकड़े पर रख कर खींचा जा रहा है, और इसको मूव करते वक्त एक इंसान इस लकड़ी के राफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है और वो कुछ गिरा रहा है। ये कुछ गिरा हुआ पानी है। जी दोस्तों, ये लोग रेत पर पानी डालते थे और पानी रेत के अंदर जज्ब होने के बाद रेत को फिसलन बना देता था और इसके ऊपर से चीज़ को घसीटना आसान हो जाता। वो लोग इन पत्थरों को स्लिप करके मूव कराते थे और ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता था। अगला सवाल अब आपका ये होगा कि पत्थरों का मूव तो चलो घसीट कर किया जाता था, मगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे जाता था, वो भी बगैर किसी मशीन की मदद के। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब होगी कि आखिर कैसे इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया निहायती मजबूती से, इतने फिक्स एंगल्स में कि ये पत्थर आज दिन तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम हैं, ये अपनी जगह से ज़रा नहीं हिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा।